السلام علیکم ویورز، دس از اختشام الحق میں پولیٹیکل سائنس. سو ویورز، آج حاضر ہے نئے ٹاپک کے ساتھ. وہ ہے اپروچز ٹو پولیٹیکل سائنس. اس کی ڈکشنری معنی یہ ہے کمنگ نیئرر، یعنی کسی چیز کو، کسی ایشو کو نیئرر جانا. اس کو ہم اپروچ کہتے ہیں ڈکشنری لحاظ سے. لیکن جو ڈیفینیشن ہے، اٹ از پوائنٹ آف ویو آف اسکالرس ٹو پولیٹیکل ایشو. یعنی ڈیفرنٹ جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو تھنکرز ہوتے ہیں، اس کے جو پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں کسی پولیٹیکل ایشو کو، اس کو ہم اپروچ کہتے ہیں اس پولیٹیکل تھنکر کا. یعنی ہر ایک پولیٹیکل تھنکر کا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. چند کا ہسٹوریکل ہوتا ہے، چند کا سائیکالوجیکل ہوتا ہے، چند کا فلسافیکل ہوتا ہے. تو پھر ہم اس فلاسفر یا اس تھنکر کا اس کا یہ پوائنٹ آف ویو، اس کو ہم اپروچ کہیں گے. تو اس کا ڈیفینیشن یہ ہے دیٹ کرائٹیریا فار سلیکٹنگ اے پرابلم اینڈ کلیکٹنگ اے ڈیٹا از کالڈ اپروچ. یعنی اپروچ کیا ہے؟ وہ اٹ از دا کرائٹیریا فار سلیکٹنگ اے پرابلم. یہ ایک کرائٹیریا ہے جس میں ہم کسی پولیٹیکل پرابلم کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو مختلف جگہ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم اپروچ کہتے ہیں. تو پھر اپروچ کو پھر دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہے ٹریڈیشنل اپروچ اور ایک ہے ماڈرن یا بیہیورل اپروچ. سو سب سے پہلے آتے ہیں ٹریڈیشنل اپروچ کو تفصیلی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹریڈیشنل اپروچ کیا ہے؟ اٹ از اے اسپیکولیٹو اپروچ. یہ اسپیکولیٹو اپروچ ہے، اس میں قیاسارائیاں ہوتی ہے. اٹ از بیسڈ آن تھیوری اینڈ ناٹ بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ایکسپیریمنٹس. یعنی ٹریڈیشنل اپروچ کیا ہے؟ وہ جسٹ اسپیکولیٹو ہوتا ہے، جسٹ ناٹ بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فیگرز وہ نہیں ہوتا. ٹریڈیشنل اپروچ کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر فرسٹ اس میں آتا ہے ہسٹوریکل اپروچ. یعنی کہ ہسٹورین کا کیا اپروچ ہے کسی پولیٹیکل ایشو کو اسٹڈی کرنے اور اس کو حل کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے ایرسٹوٹل، ابن خلدون اینڈ ادر اپلائڈ فار دی اسٹڈی آف پولیٹیکل پرابلم. یعنی کہ ایرسٹوٹل، ابن خلدون اور دوسرے ڈیفرنٹ رائٹرز نے مسئلے کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہسٹوریکل اپروچ کو چوز کیا. اٹ از اے ڈسکرپٹیو اپروچ. یعنی یہ ایک ڈسکرپٹیو اپروچ ہے. وہ ڈسکرائب کرتا ہے، ڈسکرائب دی آریجن ایوولوشن آف انسٹیٹیوشنز. یعنی کہ وہ کسی انسٹیٹیوشنز کا آریجن اور اس کا ایوولوشن اور ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرتا ہے تھرو کلیکٹنگ ڈیٹا فرام ہسٹری. یعنی کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے ہسٹری سے اور اس پہ وہ ماڈرن جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے اس کے آریجن اور اس کے ایوولوشن کے بارے میں وہ ہمیں بتاتا ہے. تو ہسٹوریکل اپروچ پہ چند لمیٹیشنز ہیں. نمبر ایک یہ ہے نان اویلیبلٹی آف ڈیٹا. نمبر فرسٹ جو لمیٹیشنز ہے ہسٹوریکل اپروچ پہ وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ پرابلم ہے اس پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں اس میں ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا. ایک وجہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لائبریریز ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل اور ماڈرن نہیں ہوتے. تو اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس لیے جو ماڈرن ایشو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ڈیٹا میسر نہیں ہوتا، اسپیشلی ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز ڈیو ٹو لیک آف ڈیجیٹل اینڈ ماڈرن لائبریریز. اینڈ سیکنڈ لمیٹیشن جو ہے may not throw light on the problem which is today. یعنی کہ جو ہسٹری میں پرابلم ہوا کرتا تھا وہ آج کا جو پرابلم ہے اس پہ پورا لائٹ نہیں اترتا. اس لیے جو ٹوڈے پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہو سکتا. تو ہسٹوریکل اپروچ پہ یہ دو لمیٹیشنز ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جیوگرافیکل اپروچ. جیوگرافیکل اپروچ یہ ہے کہ جیوگرافی جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے آل اسپیکٹ آف انڈیویجول ویدر اٹ از سوشل، پولیٹیکل، اکنامک ایکسیٹرا. یعنی کہ جیوگرافی جو ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتا ہے انڈیویجول لائف کو تھرو ڈفرینٹ اسپیکٹس سچ ایز سوشیولوجیکل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایکسیٹرا. ایگزامپل اگر ہم لے لیں تو جو ویسٹ کے کنٹریز ہے جو جیوگرافی کے لحاظ سے ویسٹ اور ایسٹ کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکلی، اکنامکلی اور سوشلی جو ایسٹ کے لوگ ہیں اس سے ڈیولپ ہے. تو پھر جیوگرافیکل اپروچ جو ہے
وہ جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کر کے یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ سویلائزڈ ہے، پولیٹیکلی اور اکنامکلی کیوں ڈیولپڈ ہے. تو اس طرح وہ جیوگرافیکل اپروچ کو یوز کرتے ہیں اور اس طرح ایشوز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو جو کلائمیٹ ہوتا ہے، سوئل اور جیوگرافی، یہ کسی ملک پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم اگزامپل لے لیں گریٹ بریٹن کا، جو یو کے ہے، اس کا ہسٹری میں جو تھا اس پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کرتا بھی تو وہ اس سے بچ جاتا تھا، کیونکہ وہ یورپ سے تھرو واٹر علیحدہ تھا. یعنی اگر ہم اس کی جیوگرافی دیکھیں تو اس وقت نیول جو فورس تھا یو کے کا، وہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیولپ تھا، اور اس جیوگرافی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ممالک یو کے پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ درمیان میں بہت زیادہ واٹر ہے. اس کے بعد آتے ہیں لیگل اپروچ کی طرف. لیگل اپروچ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ایشو کو لیگل طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی کہ جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہے سچ از اسٹیٹ، گورنمنٹ، کانسٹیٹیوشنز اور کانسیپٹس آف اسٹیٹ ایکسیٹرا، وہ پولیٹیکل ایشوز کو اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ تھرو لیگل وے استعمال کر کے جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل ایشوز ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنز ہے، سورینٹی ایکسیٹرا، یہ کانسیپٹ اس سے ارائز ہوئے. تو ایک پرابلم، فار ایگزامپل ایک پرابلم ہے، ایگزسٹنگ پرابلم، پولیٹیکل پرابلم ہے، تو یہ لیگل اپروچ جو ہے وہ اس طرح ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ لیگل طریقے سے اس پرابلم کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اکنامک اپروچ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے اکنامک ایشوز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پولیٹیکل ایشو بھی ارائز ہوتا ہے. یعنی کہ پولیٹیکل اور اکنامک یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے. تو اکنامک کنڈیشنز جو ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتا ہے پولیٹیکل کنڈیشنز کو. یعنی کہ کسی بھی کنٹریز میں اکنامکلی جب وہ ویک ہوتا ہے تو پھر وہ پولیٹیکلی بھی اس میں ٹسلز ہوتے ہیں، اور اس میں یونٹی، ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی یونٹی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے ایرسٹوٹل نے اس کو یوز کیا، اکنامک اپروچ کو یوز کیا، اور اس نے کہا کہ اکنامک کنڈیشنز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پاورٹی ہوتی ہے وہ ریولوشن کی طرف کسی ملک کو دھکیلتی ہے. یعنی ایرسٹوٹل نے جو کانسیپٹ آف 6 ٹائپ آف گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا ہمیں، جس میں مونارکی، ٹائرنی، ایرسٹوکریسی، اولیگارکی، پالیٹی اینڈ ڈیموکریسی. تو اس نے کہا کہ یہ ایک فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ دوسرے فارم آف گورنمنٹ میں اس لیے شفٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں اکنامک جو کنڈیشنز ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے، اور اس طرح ایک فارم آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے فارم آف گورنمنٹ میں چینج ہوتا ہے. اور اس کو ایرسٹوٹل نے کیا کہا، ایرسٹوٹل نے اس کو ریولوشن کہا، کہ ایک فارم آف گورنمنٹ یعنی مونارکی سے جب ٹائرنی کی طرف جاتی ہے اور ٹائنری سے ایرسٹوکریسی کی طرف جاتی ہے تو ایرسٹوٹل نے اس کو ریولوشن کہا. اور اس کا وجہ کیا بتایا، اس کا وجہ یہ بتایا کہ یہ اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے یہ ریولوشن آتا ہے. تو اکنامک اپروچ کو استعمال کر کے ایرسٹوٹل نے پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کیا اور ہمیں اس کے بارے میں بتایا. اس کے بعد ماڈرن کارل مارکس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ ناٹ ڈیو ٹو ڈفرینسز آف آئیڈیالوجیز، یہ کسی آئیڈیالوجیکل بیسس پہ نہیں ہوتے بلکہ یہ اکنامک بیسس پہ ہوتے ہیں، اور وہ ریچ اور پورس کے درمیان ہوتے ہیں. یعنی جو کنفرنٹیشنز ہوتے ہیں ان ماڈرن سسٹمز وہ کسی آئیڈیالوجیکل بیسس پہ نہیں ہوتے بلکہ اکنامکس آف ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ، یعنی جو ریچر کلاس ہے اور جو پور کلاس ہے اس کے درمیان یہ کنفرنٹیشنز اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان فلاسفرز نے جو ایگزسٹنگ کنفرنٹیشنز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، وہ اکنامک کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بیان کیا اور اس کو اسٹڈی کیا. اس کے بعد آتا ہے سائیکالوجیکل اپروچ.
یہ سائیکالوجیکل اپروچ جو ہے وہ 19 سینچری میں ڈیولپ ہوا، اور وہ پیپل کے سائیکالوجی کو اسٹڈی کر کے فیوچر میں جو الیکشنز ہوتے ہیں یا جو کوئی پولیٹیکل ایشوز ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سائیکالوجی کو اسٹڈی کر کے فیوچر میں پریڈکشنز بھی کرتے ہیں، اور اس پہ جا کے جو وہ اپنا بینیفٹس جو ہوتا ہے وہ بھی حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ جو الیکشنز آتے ہیں تو پھر پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں وہ سائیکالوجیکل اپروچ کو استعمال کر کے لوگوں کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کر کے پھر وہ الیکشن میں جا کے ووٹنگ بینک کو زیادہ کر سکتا ہے اور وہ گورنمنٹ میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوشیولوجیکل اپروچ۔ سوشیولوجیکل اپروچ اگستا کامک جو ہے اس نے فاؤنڈیشن رکھی سوشیالوجی کی ان مڈل آف 19 سینچری، اور اس نے پولیٹیکل کنڈیشنز کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا۔ یعنی کہ ایگزسٹنگ جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہوتے ہیں، وہ سوشیالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس ایشوز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشیولوجیکل اپروچ۔ یعنی کسی سوسائٹی سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس میں ایگزسٹنگ جو پولیٹیکل پرابلم ہوتا ہے وہ اس ڈیٹا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو سوشیولوجیکل اپروچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فلاسافیکل اپروچ۔ فلاسافیکل اپروچ جو ہوتا ہے وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے آئیڈیاز پہ، یعنی کہ وہ مختلف آئیڈیاز کو جنریٹ کر کے نیو برننگ جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پلیٹو اور ایرسٹاٹل اور دوسرے جو فلاسفرز تھے اس نے اینشین ٹائمز میں اس اپروچ کو استعمال کیا، اور اس طرح الفارابی جو ہے اس نے مڈل ایجز میں استعمال کیا اس اپروچ کو، اور اس طرح علامہ اقبال جو ہے اس نے ماڈرن ایجز میں فلاسافیکل اپروچ کو استعمال کر کے جو پولیٹیکل ایشوز ہے اس کو ڈسکس کیا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کنسنٹریٹ کرتا ہے آن آئیڈیاز اینڈ تھیوریز۔ یہ جو فلاسافیکل اپروچ ہوتا ہے یہ اس میں جو فلاسفرز ہوتے ہیں اور جو تھنکرز ہوتے ہیں وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے آئیڈیاز پہ، یعنی کہ وہ نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں اور ایگزسٹنگ پولیٹیکل ایشوز کو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے انسٹیٹیوشنل اپروچ۔ انسٹیٹیوشنل اپروچ جو ہے وہ بیفور سیکنڈ ورلڈ وار یہ اپروچ استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ پولیٹیکل سائنس میں ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز کو اسٹڈی کرتے تھے، یعنی کہ اسٹیٹ گورنمنٹ، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری ایکسیکٹرا۔ اس طرح وہ اس انسٹیٹیوشنز کو اسٹڈی کرتے تھے اور اس انسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پولیٹیکل ایشوز کو اسٹڈی کرتے تھے، تو پھر ہم اس کو انسٹیٹیوشنل اپروچ کہتے ہیں۔ اور آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار بیہیورل ریولوشنز کے بعد جو انڈیویجول رولز ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیے، یعنی کہ پہلے انسٹیٹیوشنل اپروچ ہوا کرتا تھا۔ تو ابھی ہم آتے ہیں کنکلوژن کی طرف کہ ڈیفرنٹ جو فلاسفرز ہوتے ہیں اور جو تھنکرز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اپروچز کو استعمال کر کے جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ سام فلاسفر جو ہوتے ہیں وہ ہسٹوریکل اپروچ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہسٹری سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل ایشوز ہوتا ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو جیوگرافیکل ہوتے ہیں وہ جیوگرافی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی پولیٹیکل ایشوز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس طرح لیگل اپروچ، اکنامک اپروچ، سائیکالوجیکل، سوشیولوجیکل، فلاسافیکل، انسٹیٹیوشنل ایکسیکٹرا۔ سو ڈیفرنٹ جو اسکالرس ہوتے ہیں وہ ان ڈیفرنٹ اپروچز کو استعمال کر کے کسی پولیٹیکل ایشوز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی آتے ہیں سیکنڈ کیٹاگری کی طرف، وہ ہے سائنٹیفک یا ماڈرن اپروچ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں اور بیسڈ آن ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ جو ٹریڈیشنل ہوتا ہے وہ بیسڈ آن اسپیکولیشنز ہوتا ہے، اور یہ جو ماڈرن یا سائنٹیفک اپروچ ہے یہ بیسڈ آن فیکٹس، فگرز اینڈ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو اگین سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے بیہیورل اپروچ۔ بیہیورل اپروچ کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے بیہیویئر آف انڈیویجول،
یعنی کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو کہا کہ بیفور سیکنڈ ورلڈ وار انسٹیٹیوشنل اپروچ ہوا کرتی تھی، یعنی کہ صرف انسٹیٹیوشنس کو اسٹڈی کیا جاتا تھا، جیسا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ، لیجسلیچر، ایگزیکٹو ایکسیٹرا. لیکن آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ڈفرینٹ پولیٹیکل تھنکرز اینڈ رائٹرز نے جو بیہیویئرس ہوتے ہیں انڈیویجول کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، جو کہ ووٹنگ بیہیویئرز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتا ہے، اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو یہ بیہیورل اپروچ جو ہے یہ مائکرو لیول پر جو رولز ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، نہ کہ میکرو لیول پر. یعنی کہ مائکرو لیول پر جو ہوتے ہیں وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں اور انڈیویجولز کے رولز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور جو میکرو لیولز پہ ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ لیولز پر ہوتے ہیں اور وہ بیہیورل اپروچ میں اسٹڈی نہیں کیا جاتا. تو بیہیورل اپروچ یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہوتا ہے، جو پولیٹیکل ایشوز ہوتا ہے وہ بیہیورل اپروچ کے ذریعے اسٹڈی کیا جاتا ہے. یعنی کہ انڈیویجولز کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل سسٹم میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے انٹیگریٹو اپروچ. انٹیگریٹو اپروچ جو ہے وہ مکسچر ہے ٹریڈیشنل اور ماڈرن اپروچ کا. یعنی کہ جو ٹریڈیشنل اپروچز ہے سچ از ہسٹری، سوشیالوجی، سائیکالوجیکل اپروچ، اکنامک اپروچ، اس کے اور جو ماڈرن اپروچز ہے اس کے کمبینیشنز کو ہم انٹیگریٹو اپروچ کہتے ہیں. ہیرولڈ ڈے لاسویل نے کہا ہے دیٹ پولیٹیکل سائنس از اے پالیسی سائنس. پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ایک پالیسی سائنس ہے، اس لیے اٹ شوڈ بینیفٹ فرام ٹریڈیشنلز، یعنی کہ ہسٹری، اکنامک، سوشیالوجی، سائیکالوجی، اکنامک اپروچ ایکسیٹرا ایز ویل ایز فرام ماڈرن اپروچز. یعنی کہ ہیرولڈ ڈی لاسویل کہتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس ایک پالیسی سائنس ہے، اس لیے وہ بینیفٹ حاصل کرنا چاہیے بوتھ فرام ٹریڈیشنل اپروچز اینڈ ماڈرن اپروچز. اور اس طرح وہ ایک ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے فرام بوتھ اپروچز اور اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کر کے اس پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پاور اپروچ. پاور جو ہے وہ پالیٹکس کے کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے. یعنی پالیٹکس جو ہوتا ہے وہ اسٹرگل فار پاور ہوتا ہے. جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ گروپ کی شکل اختیار کرتے ہیں، سیم اوپینین کے لوگ جو ہوتے ہیں، اور پارٹیز بنا کے آخر کار گورنمنٹ تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ اس لیے یہ اسٹرگل کرتے ہیں تاکہ جو پالیسیز بنائے جاتے ہیں وہ اس کے فیور میں بنائے جائے، اس لیے اس کو پاور اپروچ کہتے ہیں. تو پاور اپروچ کیا ہے، جو ٹریڈیشنل اپروچز ہوا کرتے تھے اس میں سورینٹی کو اسٹڈی کیا جاتا تھا، لیکن جو ماڈرن اپروچز ہے یا جو سائنٹیفک اپروچز ہے اس میں پاور کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. یعنی کہ پاور کیا ہے، پاور از ٹو کنٹرول بیہیویئر آف ادرس. پاور یہ ہے جو دوسروں کو سائیکالوجیکلی اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جائے. تو جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ پالیٹکس میں اس لیے آتے ہیں تاکہ دوسروں کو جو بیہیویئرس ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کیے جائے. تو پاور جو ہے اٹ کین بی یوزڈ بوتھ ان پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو وے. پاور جو ہے یہ پازیٹیو وے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور نیگیٹیو وے میں بھی. یعنی کہ اٹ کین بی یوز فار دا ویلفیئر آف پیپلز ایز ویل ایز فار دا اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دی پیپلز. یعنی کہ پازیٹیو جو ہے وہ ویلفیئر آف دا پیپل میں استعمال ہوتا ہے اور جو نیگیٹیو ہے وہ اگینسٹ دا انٹرسٹ آف پیپل استعمال ہو سکتا ہے. تو پاور اپروچ کیا ہے، اس میں ہم جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ پاور کی کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم پاور اپروچ کہتے ہیں. اور آخر جو ہے وہ ہے سسٹم اپروچ. سسٹم اپروچ جو ہے وہ ان دا کانٹیکسٹ آف سسٹم استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ پولیٹیکل سسٹم کو ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم سسٹم کہتے ہیں اور اس میں پھر سے سب سسٹمز ہوتے ہیں. یعنی کہ انوائرمنٹ سے انپٹس آتے ہیں اور سسٹم میں اس پہ پروسیس ہوتا ہے اور وہ آؤٹ پٹ میں کنورٹ کر کے پھر انوائرمنٹ کو جاتا ہے
اور پھر فیڈ بیک کی صورت میں پھر ان پٹ آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ سائیکل شروع ہوتا ہے اور اس کو ہم پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں. تو اس طرح ایک سسٹم کے اگین سب سسٹمز ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم اگزامپل لے لیں، ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں، تو پھر اس کے سب سسٹم یعنی گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کے اگین سب سسٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری ایکسیکٹرا، اور اس طرح اس کے اگین سب سسٹم بن جاتے ہیں. تو پھر یہ سسٹم جو ہوتا ہے وہ اگین سب سسٹم میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. تو سسٹم اپروچ میں ہم کنسرن کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، یعنی کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں ہم کنسرن کرتے ہیں پولیٹیکل اپروچ. جو سسٹم اپروچ ہے اس میں ہم پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ مینلی کنسرن کرتے ہیں. تو کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپروچز ہے یعنی ٹریڈیشنل اور سائنٹیفک، وہ ڈیفرنٹ اپروچز کو استعمال کر کے جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کرنے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.